together now. What's your vision? یہاں تشریف فرما شہر کے عمائدین اور آپ سبھی حاضرین، آپ دیر سے بہت اہم باتیں سن رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان باتوں کو نہ دہراؤں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تجارت ایک مشن بن سکتی ہے، یہ ہم اور آپ نے سنا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا اور وہ طریقے جو انسانیت کا خون چوسنے والے ہیں انہیں حرام قرار دیا۔ ایک ہی آیت کے دو ٹکڑے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود انسانی معاشرے کی وہ بیماری ہے جو پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بھیجی ہوئی شریعت میں سود کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، اسی لیے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسانوں کے لیے مضر ہے۔ شریعت اسلامی کو جتنا ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد ہم بہت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اسلامی ایک انسان کو جس طرح سے لے کر چلتی ہے، کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا مذہب اس طرح سے لے کر نہیں چلتا۔ شاید آپ میری اس بات کو خوش عقیدگی یا اپنے مذہب سے عقیدت سمجھیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ ہے، آپ کبھی شریعت اسلامی کو پڑھیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کیا انسان مٹی کھا سکتا ہے؟ فقہ اسلامی کا ایک مسئلہ ہے کہ کیا انسان مٹی کھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہاں حلت اور حرمت کا مسئلہ نہیں ہے، مٹی پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تصور ہے، پانی نہ ہو آپ مٹی سے تیمم کرتے ہیں، لیکن فقہائے اسلامی سے جب آپ پوچھیں کہ کیا یہ مٹی کھا سکتے ہیں، تو فقہا کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے مٹی کا کھانا مضر ہے، اس لیے اسے کھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مضر چیزیں ان کے استعمال کا مسئلہ بھی ذرا الگ ہے، اور شریعت انسان کی صحت اور اس کی تندرستی کا خیال رکھتی۔ رہا جہاں تک پاکی اور صفائی کا مسئلہ، تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے اندر پاکی کا تصور ہے۔ دنیا کے اور دیگر مذاہب کے پاس صفائی کا تصور ہے، پاکی کا تصور نہیں ہے۔ اگر آپ پاکی اور صفائی کے تصور کو سمجھتے ہوں تو آپ میری بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ اتنی دیر سے آپ بات سن رہے ہیں، ہمارے مسعود جاوید سر کہہ رہے تھے، صوفی غلام رسول صاحب نے بھی فرمایا، مضر اشیاء کا ہونا بھی ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہے کہ میں پاکی کے نام پر کوئی ایسی چیز تو نہیں استعمال کرتا کہ جس کی وجہ سے میں صاف تو ہو رہا ہوں مگر پاک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
میں پاک ہو رہا ہوں یا نہیں، یہ ایک تصور ہے۔ میری عبادت کے لیے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اس کی شروعات وہ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ جسم کی پاکی ہونی چاہیے، کپڑے کی پاکی ہونی چاہیے، مکان کی پاکی ہونی چاہیے۔ ارے کسی مکتب میں اور کسی مدرسے میں اپنے بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کا جسم پاک، آپ کا بدن پاک، آپ کے کپڑے پاک، آپ جس جگہ پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا مصلی جس کیمیکل سے دھلا ہوا ہے اور میرا فلور جس کیمیکل سے اسے پوچھا لگایا گیا ہے اور میرے کپڑے جس پاؤڈر سے دھوئے گئے ہیں، کیا اس کی وجہ سے وہ صاف تو ہو رہے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے جسم پر پرفیوم لگانے سے پہلے یہ مسئلہ علماء سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس کے لگانے کے ساتھ نماز ہوگی یا نہیں، تو اسے اس مسئلے کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اس صابن یا اس کیمیکل سے دھونے کے بعد میرا کپڑا پاک بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ مسئلہ پوچھنا ایسے ہی ہے کہ کیمیکل لگانے سے نماز ہوگی یا نہیں، اور کپڑے کو کیمیکل سے دھونے میں خیال نہ کرنا، وہ عربی زبان کی مثل ہے کہ فر من المطر وقر تحت المیزاب، بارش سے بچ کے بھاگا اور جا کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں پرفیوم لگاؤں گا تو نماز ہوگی یا نہیں، میرا کپڑا ناپاک پانی میں اور ناپاک کیمیکل میں دھل کے آ جائے، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ تو ایک چیز ہے پاکی کا تصور، صفائی کا تصور، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ایک مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے سامنے کچھ باتیں آئیں، مسعود جاوید سر نے کہا تجارت سے متعلق، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربعون اذا کن فیک فلا فاتک من الدنیا فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اگر تمہارے اندر ہوں تو دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں ملے نہ ملے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ 4 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلا تصور ہے حفظ و امانت، امانت کا جذبہ، امانت کا حوصلہ۔ اس وقت کسی بھی حصے پر آپ نظر ڈال لیں سماج اور معاشرے کے، جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امانت داری فوت ہوتی جا رہی ہے۔ سامان خریدیے، ایک ہم لوگوں کے ذہن میں تجارت کے سلسلے میں سوچ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا پیک لیں کسی چیز کا تو یہ مہنگا پڑتا ہے اور بڑا لیں تو سستا پڑتا ہے۔ آپ لیکن اس کے اوپر کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، مسعود جاوید سر شاید سمجھتے ہوں، میں بہت ساری چیزیں کہہ بھی سکتا تھا لیکن جس طرح پھونک پھونک کے سر قدم اٹھا رہے تھے، اس لیے میں بھی کسی پروڈکٹ کا نام نہیں لوں گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز 100 گرام اتنے کی مل رہی ہے اور آپ اسی کو 500 گرام لیں اور اس کے بعد کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ 10 چیزیں اس طرح کی نیٹ پہ موجود ہیں جن کو لوگوں نے کمپیئر کر کے بتایا ہے، معلوم ہوا کہ دھوکہ چل رہا ہے، امانت کہیں بہت دور رہ گئی ہے۔ حفظ و امانت پہلی چیز۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صدق و حدیث، جو بات آپ کہہ رہے ہوں، ایک آدمی ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے، ہماری ایک شخصیت ہے اس کی وجہ سے، لیکن کیا ہم اس کا اعتماد توڑ دیں؟ نہیں۔ سمجھایا صدق و حدیث، جو بات کہو گے سامنے والا تمہاری بات کا اعتماد کرتا ہے، تمہاری بات پر اعتماد کرتا ہے، اس لیے صدق و حدیث۔ تیسری چیز فرمائی حسن و خلیقت، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اور آخری چیز میں حلت اور حرمت کا تصور دیا، فرمایا عفت فی طعمت، جو چیز تم استعمال کر رہے ہو
اس کے اندر پاکیزگی کا خیال ہو، جو کھانا تمہارے جسم میں جا رہا ہو اس میں تمہارا خیال ہو۔ ہم لوگ اس کا احساس ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے، یہ ہونا تھا، یہ سماج اور معاشرے کا ایک رخ بننا تھا کہ اکثریت اس طرف جائے گی کہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کسی بھی شے کو، روپیہ پیسہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آدمی اس کو لیتے ہوئے یہ خیال نہیں کرے گا کہ وہ اسے کس راہ سے لے رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا تصور اس کے ذہن سے اٹھ جائے گا، حالانکہ یہ بنیاد ہے۔ یہاں پر تجارت کے سلسلے میں ہمارے مسعود جاوید سر نے ایک بات کہی، خدمت خلق کی۔ جن لوگوں نے جنید جمشید کا انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں اس نے اپنے سنگر سے لوٹ کے آنے کی داستان بیان کی ہے، اس کا جے ڈاٹ بہت چلا دنیا میں اور آج بھی چل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کی تجارت جو چل رہی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے تجارت شروع کی، پہلا قدم رکھا، پھر اپنے پارٹنر کو لے کر مفتی تقی عثمانی کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ ہم دونوں مل کے ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ باتیں اس میں ہمیں بتا دیں۔ تو مفتی تقی نے ان سے 3 باتیں کہی تھی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو تجارت کرو گے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اسلام میں تجارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ ہم کسی کی نیت پر بہت آسانی سے حرف رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر بہت آسانی سے حرف رکھ دیتے ہیں۔ صفائی سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی پونجی اسکیم نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا۔ آپ ایک پروڈکٹ خریدو گے، ایک مرتبہ خریدو گے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ نہیں خریدو گے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں التجربۃ اکبر خبیر، کہ تجربہ سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا خبر دینے والا ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ بنیادی تصور، اگر انہوں نے ہمیں یہ تصور دیا ہے اور ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو حلال ذریعے سے پورا کر سکیں گے، تو اس موقع پہ وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ پورے بھرے ہوئے مارکیٹ سے ہم 17 لوگوں کو پرکھتے اور ان میں سے جو حلال ہوتا اور شریعت کے ضابطے پر اترتا اس کو استعمال کرتے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ حلال ہے، آپ استعمال کریں۔ ایک مسلمان اس سے بڑی اور کیا ذمہ داری آپ کو دے سکتا ہے؟ میں آپ کی عبادتوں کا ذمہ لینے کو تیار ہوں کہ یہ حلال، اور سر سے کہتا ہوں کہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اصول رکھا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوگی وہ زمین میں باقی رہے گی، یہ خدا کا اصول ہے۔ بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، مٹتی ہیں، آتی ہیں، مٹتی ہیں، لیکن جو چیزیں لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پاکی آدھا دین کا حصہ ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ پاکی اور صفائی والے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہمارے سامنے کی گئی ہے یہ کوئی خالص تجارتی کوشش ہے، نہیں، یہ ایک بہت بڑی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اس قدم کو نظر بد سے بچائے، ہم سب کے لیے عافیت کا ذریعہ بنائے۔
اور اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کے لیے نفع رکھے۔ میں اس موقع پر جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کو محسوس کیا، یہاں آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تجربہ بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔